بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کے معنی، اس کی روحانی طاقت، اس کے راز اور ہماری زندگی میں اس کے اثرات کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ یہ سورت نہ صرف قرآن کا آغاز ہے بلکہ مسلمان کی زندگی کی اساس ہے۔ ہر نماز میں اس کا پڑھے جانا اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، ام القرآن، الشفاء، الکافی کہا جاتا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، دعا اور اللہ سے رابطے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کے ساتھ مکالمہ یعنی گفتگو بنا دی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تفسیر کی شروعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ان دو صفات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وہ دروازہ کھول دیا ہے جو ہر گناہ، ہر کمی، ہر کمزوری کو ڈانپ لیتا ہے۔ رحمان یعنی دنیا میں سب پر رحم، رحیم یعنی آخرت میں ایمان والوں پر خاص رحمت۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیات بندے کو یاد دلاتی ہے کہ اگر نعمتیں ہیں وہ اللہ کی ہے، اگر مشکل ہے اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، اگر دل بے چین ہے اس کا سکون بھی رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، سنبھالنے والا، بہتر کرنے والا، قدم قدم پر رہنمائی کرنے والا۔ انسان جتنا بھی دور جائے رب ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی دو رحمت والی صفات کو دہرایا کیونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ہر دعا، ہر حاجت، ہر مسئلے کا دروازہ رحمت سے کھلتا ہے۔ مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ ہی روز قیامت کا مالک ہے۔ اس دن کوئی طاقت، کوئی دنیاوی حیثیت، کوئی اقتدار کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور انسان جواب دے گا۔ یہ آیات ہمیں ذمہ داری، خوف خدا اور احتساب کی یاد دلاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پوری زندگی کی حقیقت ان چند الفاظ میں ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں بلکہ نیت، اخلاق، سچائی، عاجزی سب عبادت ہے۔ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل صرف اسی پر بھروسہ رکھے۔ یہ آیات بندے کے دل کو دنیا کی محتاجی سے آزاد کرتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ قرآن کی سب سے اہم دعا ہے کیونکہ اگر راستہ ٹھیک ہو تو زندگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس پر انبیاء، صالحین چلے، جس میں ظلم، جھوٹ، دکھاوا، حسد نہیں۔ یہ دعا ہر نماز میں اس لیے دہرائی جاتی ہے تاکہ انسان کہیں بھٹک نہ جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء، شہداء، صالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے کو چنا اور وہ کامیاب ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہیں ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سیدھا راستہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔
آسان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی ہے، مشکل اس لیے کہ شیطان خواہشات اور دنیا انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ، ہماری حفاظت کر، ہمیں بھٹکنے نہ دینا۔ سورہ فاتحہ کی روحانی طاقت۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی کا مالک اللہ ہے، تبدیلی اللہ لاتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے، رہنمائی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، راستہ وہی سیدھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ جس دل میں سورہ فاتحہ اتر جائے اس دل میں کبھی گمراہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔